الحمد لله رب العالمين حمدا كما يليق به، والشكر لله رب العالمين جل جلاله وعم نواله وعظم شانه، والصلاة والسلام الأتمان المتلازمان على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک بار اور بآواز بزرگ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آپ تمام کا خیر مقدم ہے اس مبارک محفل میں، مجلس میں، جہاں پہ آپ کا ہمارا یہاں جمع ہونا ایک ہی مقصد ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا. سبحان اللہ. اور اکیلے کر سکتے تھے، لیکن اس حدیث پاک پر یقیناً نظر ہوگی جہاں پہ آپ نے یہ سنا ہوگا، اور شاید اسی لیے یہاں تشریف لائے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں میرا بندہ اکیلے میں ذکر کرتا ہے میں اس کا اکیلے میں ذکر کرتا ہوں، اور جہاں میرا بندہ جماعت میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے ایوان میں جماعت میں ذکر کرتا ہوں. انشاءاللہ باذن اللہ تعالی یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ذکر کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کا، باذن اللہ تعالی ہمارے بھی چرچے آسمانوں میں ہو رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم دارم تو تنہا داری. رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ واضح عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ یقیناً قرآن سے ثابت ہے. آج اگرچہ کہ وہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ جو آنے والی گفتگو ہے وہ اسی پر منحصر ہوگی، اسی سے ریلیٹڈ ہوگی. میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ زیادہ طویل وقت نہیں لوں گا. ویک نائٹ ہے، وینسڈے نائٹ ہے، اور سب کو واپس نائٹ شفٹ میں جانا ہوگا یا پھر ڈے شفٹ کے لیے اٹھنا ہوگا، تو انشاءاللہ اختصار ملحوظ رکھا جائے گا. لیکن طلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ مکمل مبذول رہے، تو پھر آپ سے ہم فیڈ ہو کر جو ہے وہ انرجی ایکسٹرا آتی ہے، جس سے پھر بات شاید کچھ غیب سے آ جائے، سبحان اللہ، زبان سے نکل آئے جو آپ کے ہمارے لیے بھلا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا
جس کا میں نے ابھی شرف لیا تلاوت کا، جہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ. تو یہاں پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پچھلے بھی بیانات سنے ہیں آپ نے، اس میں مزید تفصیل کا بات کی ہے. برکت میں یہ اہم ہائی لائٹس پر ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی استطاعت سب پہلے آپ کو بتلا دے رہا ہے کہ I am the mighty powerful, I am the one who is making this happen, and this is that nightly journey. میں ہی وہ قدرت والا، وہ طاقت والا، وہ ذات جو سب لیمیٹیشن سے پاک ہے، ساری طاقتوں سے بلند و بالا ہے، تمہارے تخیلات سے، تمہارے سوچ سے، تمہارے فکر سے، تمہاری امیجنیشن سے بھی بالا ہے. سوچ میں اگر آ جائے تو پھر وہ اللہ نہیں ہے، خیال میں اگر آ جائے تو اللہ نہیں ہے، امیجنیشن میں اگر اللہ آ جائے تو، اگر خیال آ جائے کہ یہ اللہ ہوگا تو وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ آپ کی ہماری سوچ، تخیلات، امیجنیشن سے بہت پاک ہے. اور یہی لفظ کے معنی ہے سبحان کی. سبحان the one who transcends all limitations, all imaginations. سبحان الذی, he is the one who asra بعبدہ. asra is normally referred to that nightly journey. اس رات کے اندھیرے کے، رات میں کے ایک حصے کے سفر کو لیلن کہا. تو لیلن تنوین سے آنے کی وجہ سے اب یہ اس کے معنی کیا نکلیں گے کہ رات کا ایک حصہ. اب بعض نے کہا رات کا وہ رات کا ایک حصہ 18 سال کے برابر ہے، اس کے اوپر علماء نے ڈسکشن کیا ہے، لیکن اکثر نے یہی کہا کہ رات کا ایک حصہ. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، Allah is the one who is making this happen, and Allah is the all-powerful, Allah is the almighty. He may do whatever He wants, however He wants. He may break all the laws of physics, He may break all the laws of nature, because He created the laws of nature, He created the laws of physics. Allah is qadir ala kulli shay. Allah has the power and might over everything. But Allah says, I am the one who took my servant on this nightly journey. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, from the Masjid al-Haram of Makkah al-Mukarramah إلى Masjid al-Aqsa, to Masjid al-Aqsa, لنريه من آياتنا, so that we may show him our signs, تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اب یہاں پہ ایک لفظ پہ غور فرمائیے، پھر آگے چل کے ہم پھر اسی لفظ کو ہم دوبارہ اس پر غور کریں گے. لِنُرِيَهُ, Allah is the one who took His servant on this nightly journey from Makkah al-Mukarramah ila Bayt al-Maqdis, so that we may show our servant our signs. لِنُرِيَهُ, so the word لِنُرِيَهُ, it means so that we may show, so that we want to show. So here the fa'il, the actor, is Allah. Allah is the one who is showing. So obviously Allah is the one who is showing. Allah may show whatever He wants, however He wants. It's not based on the limitations of the creation, but based on the might and power of the Creator. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, our signs. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. And on this place where Allah subhanahu wa ta'ala in this vicinity has bestowed blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں کو وہاں پہ نزول فرمایا ہے اس کے اطراف و اکناف میں، اور وہ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ رسول پاک کا یہ سفر ہوا تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ سفر کروانے والا اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ رسول پاک کو پھر جو واقعات
احادیث میں روایت میں ہم کو ملتے ہیں، اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں شق صدر فرمایا. پہلے جبریل کو بھیجتے ہیں، جبریل اپنے کافوری گال رسول پاک کے تلوے مبارک پر ملتے ہیں، اس کی مبارک ٹھنڈک سے آپ بیدار ہوتے ہیں. رسول پاک جب بیدار ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دکھایا جاتا ہے، آپ کا سینہ کھولا جاتا ہے، اس آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے جو آپ لائے تھے کٹورے میں اس میں دھویا جاتا ہے، پھر واپس رکھا جاتا ہے، پھر اس کو واپس سیا جاتا ہے، پھر آپ کے صدر کو واپس ویسے ہی برابر کر دیا جاتا ہے، پھر آپ کو اپنے سفر کی تیار کر آپ کو سفر میں روانہ کیا جاتا ہے. روانہ کرتے ہوئے رسول پاک کو اس رات کے حصے میں رسول پاک کو مکہ مکرمہ سے سفر کرتے ہوئے بیت المقدس میں لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ اللہ کے سارے نبیوں کو آپ کے انتظام میں کھڑا کیا جاتا ہے. وہ سارے کے سارے انبیاء رسول پاک کا استقبال کرتے ہیں، اور استقبال میں رسول پاک کو جب اندر لے جایا جاتا ہے مسجد میں، اور مسجد میں جا کر رسول پاک کو افضل صف میں لے جایا جاتا ہے، اور سب سے آگے جا کر رسول پاک کی امامت میں وہ سارے انبیاء نماز پڑھتے ہیں. رسول پاک جب جاتے ہیں تو آپ کو جو سواری پیش کی گئی تھی براق، اس سواری کا بھی یہ حال ہے کہ وہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سفید رنگ کا تھا، وہ بڑا فیض تھا، بڑا تیز تھا. اس کی قد و قامت کا حال یہ تھا کہ گدھے سے کچھ اوپر تھا، خچر سے کچھ نیچے تھا، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اس کو کئی برس، کئی صدیاں، کئی صدیاں رسول پاک کے لیے تیار کیا گیا تھا اس مبارک رات کے لیے. پس منظر بھی آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا کہ حال کیا تھا. دنیا میں رسول پاک کیسی مشقتوں میں گزر رہے تھے اللہ کے حکم کی پابجائی کے لیے، اللہ کے احکامات کی پابجائی کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو کلمہ حق بتانے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو رہبری دینے کے لیے. جب یہ ساری کام کرنے میں جو مشقتیں آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے، جو مشقتیں آپ کو پر پیش ہوتی ہیں، جو مشقتیں سے آپ گزرتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی آپ کے چاہنے والے گزر جاتے ہیں، کبھی ابو طالب گزر جاتے ہیں، کبھی بی بی خدیجہ گزر جاتی ہے. حال یہ ہوتا ہے پھر آپ طائف میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں. یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. رسول پاک اس کے بعد رسول پاک کو گویا ایک ہدیے کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر، ایک انعام کے طور پر، نعمت کے طور پر رسول پاک کو یہ معجزہ عطا کیا جاتا ہے. اور اس معجزے کو ایسا معجزہ کہ یہ ایسا معجزہ کہ سارے معجزوں کا ایک مجموعہ ہے. یہ بظاہر تو اسراء والمعراج ہے، بظاہر تو یہ معجزہ اسراء والمعراج کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو پہلے مشقتوں میں ڈالا اور اس کے بعد انعام عطا فرمایا، ایک معجزہ عطا فرمایا، ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کے اندر سینکڑوں معجزے مخفی ہیں، جس کے اندر ان گنت معجزے ہیں. اور ابھی ہم رفتہ رفتہ بالکل اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سب کو خیر و برکتوں میں اضافہ عطا فرمائے. اب آپ دیکھیے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں اور بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں. راستے میں آپ کو مدینے کا سیر کیا جاتا ہے، آپ کو بیت اللحم کا سیر کرایا جاتا ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا السلام کی جو جائے پیدائش ہے، جہاں پہ عیسیٰ السلام پیدا ہوئے تھے، وہاں پر آپ کو لے جاتا ہے. ہوتے آپ کو آخرکار بیت المقدس میں آپ کو لایا جاتا ہے. وہاں پر آپ نے اپنی سواری کو وہ ٹانگ دیا گنڈی سے، ایسے ہی جس طرح پہلے کے انبیاء وہاں پر اپنی وہ گنڈی بانا کرتے تھے اپنی سواری کو. آپ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ نماز لیڈ کرتے ہیں. ایک تو رہا سرا، یعنی جس کو ہم اسرا کہتے ہیں. تو اسرا یہ قرآن پاک میں صاف طور پر آیا ہے کہ یہ رات کا سفر ہے، اور کلیئرلی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کو لے گیا اور میں نے ان کو دکھایا. میں ان کو لے گیا اور میں ان کو دکھایا. لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یاد ہے نا، لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, so that I will show him my signs, our signs. اور وہاں سے نکل کر پھر رسول پاک جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو یہ سارا سفر یہ اسرا کا ہوا. یہ سارا سفر اسرا کا ہوا. یہ سفر رسول پاک کا جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس ہوتا ہے. پھر وہاں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوتا ہے. سفر معراج میں کیا ہوتا ہے؟
اب رسول پاک بیت المقدس سے سمائے دنیا پر جاتے ہیں اور سمائے دنیا میں پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، ہوتے ہوتے آپ 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ سے سلام و کلام ہوتا ہے۔ پھر جب آپ دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں اور دوسرے آسمان پر رسول پاک کی ملاقات حضرت یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبی السلام ان سے ملاقات ہوتی ہے، سلام و کلام ہوتا ہے۔ پھر جب آپ تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سیدنا ہارون علیہ نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے پہلے، اور 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور ان سے سلام و کلام ہوتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ تو رسول پاک کو ان 7 آسمانوں پہ سیر کیا جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتایا جاتا ہے، ساری نشانیاں آپ دیکھتے ہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ زمین پر تو پتہ چل گیا، اللہ نے بتایا کہ میں لے گیا، سبحان اللہ، زمین پہ پتہ چل گیا، اللہ نے بتایا میں لے گیا، یقیناً سارا سفر اللہ نے کروایا ہے، زمین سے زمین تک، پھر زمین سے آسمان تک۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک پہلا سفر، دوسرا سفر بیت المقدس سے آسمان دنیا تک 7ویں آسمان تک، اس کے آگے سدرۃ المنتہا تک۔ تو سدرۃ المنتہا تک یہ ایک سفر ہوا۔ اب یہ کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ یہاں پہ آپ بشر، تو بشری تقاضے رکھتے ہوئے رسول پاک کو یہاں پہ سارے چیزیں دی گئی، اب یہاں پہ تو سیدھا آسمان میں ہے، ملائکہ کی جھرمٹ میں ہے، 70,000 ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے انٹوراج میں ہیں، آپ کے ساتھ جلوس میں ہیں، اور ملائکہ کے جلوس میں جبریل کی قیادت میں جبریل کے ساتھ حضرت رسول پاک کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ آسمانوں پر جب لے جایا جاتا ہے، آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو بندہ کوئی غور کرے کہ یہ کس نوعیت پہ تھا، تو کہا نہیں، یہ معاملہ ایسا ہے کہ رسول پاک جو آسمان پہ گئے یہ خواب کا معاملہ ہے، کہا یہ جو ہے ایسے ہی ویژن کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر خواب و ویژن کا معاملہ ہوتا تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا اہتمام کرتا؟ اگر جو ہے خالی یہی تھا کہ یہ رؤیت تھا تو پھر اتنا اہتمام کہ قرآن کی آیت اس پہ نازل ہو گئی، سارے ڈسکرپشنز آتے ہیں، اور پھر یہی نہیں، پھر آگے سورہ نجم میں تو اور بھی تفصیلیں آتی ہیں۔ تو گویا سورہ اسراء میں اسراء کی خبر آتی ہے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے یہ سورہ اسراء میں آپ کو ملتا ہے، اور سورہ نجم میں آپ کو جو آسمانی سفر ہے نا اس کی اطلاعات ملتی ہے۔ اب آسمانی سفر میں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہاں پہ کہا، نشانیاں یہاں بھی دکھا رہا ہے، اب اوپر بھی دکھانے والا ہے، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اگر کوئی پوچھے بتاؤ دلیل کیا ہے قرآن پاک میں سرکار کے جسم کے ساتھ آسمانوں میں جانے کی، جسم کے ساتھ آسمانوں میں جانے کی، ایک بات سنیے، اللہ تبارک تعالیٰ جب سورہ اسراء میں فرماتا ہے، جو میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے یاد رکھنے کے لیے بھی کہا تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تو یہاں پہ فعل اراء ہے، یعنی دکھوایا گیا، اللہ نے دکھایا۔ رسول پاک میں وہ قدرت نہیں تھی، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی خواہش کی تھی، ربی ارینی، اے اللہ مجھے تو دکھلا، یعنی موسیٰ جانتے تھے کہ ان میں تو قدرت نہیں ہے اللہ کی جلال کو دیکھنے کی، وہ سکت نہیں ہے، بشریت کا تقاضا ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں یا اس کا ادراک کر سکیں یا اس کی تجلی بھی دیکھ سکیں۔ موسیٰ یہ جانتے تھے، لیکن موسیٰ یہ بھی جانتے تھے، موسیٰ یہ بھی جانتے تھے اللہ چاہے تو میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن اور پھر جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا لم ارا، میں نہیں دکھا سکتا، کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں نے تم کو جس حیت میں رکھا ہے زمین پر، بشریت کے تقاضوں میں رکھا ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے، اگرچہ کہ تم نبی ہو، اگرچہ کہ تم رسول ہو، لیکن کیونکہ تم زمین پر ہو تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہاں یہ ہے
کہ میں اپنے نور کا ایک نقطہ برابر تجلی اس پہاڑ پر رکھوں گا، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وقر موسیٰ کہ وہ آپ اس کی تجلی سے جو پہاڑ پھٹتا ہے، جو اللہ کا نور پڑتا ہے اس پر، آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی، اس کا مطلب یہ ہے وہ تو کر سکتا ہے، بعض کو یہ قدرت دی ہے کہ تحمل کرے، اور بعض کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ تحمل نہ کرے۔ غور فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں دکھاؤں گا، میں تم کو دکھا نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہا تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ پہاڑ میں طاقت رکھی ہے میں نے کہ میں اس پر اپنی تجلی ڈالوں گا۔ تو تحمل ایک حد تک پہاڑ پر رکھا دیا ہے، انسان پر رحم فرمایا اور ان کو یہ اللہ کی تجلی ان پر نہیں رکھی، لیکن پہاڑ پر تجلی ڈال کر یہ بتایا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تجلی زمین پر ڈالوں، لیکن کس پر ڈالوں یہ میرا اختیار ہے، کس کو میں نے اس بات کا تحمل، طاقت، قدرت، صلاحیت دی ہے، کیپیسٹی دی ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور اس لیے انکار نہیں کیا، تجلی کو روکا نہیں، بھیجا ضرور، لیکن موسیٰ پہ نہیں بلکہ پہاڑ پر ڈال دیا، پہاڑ پر ڈالا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لاز آف فزکس کو وہ توڑ سکتا ہے، لاز آف نیچر کو وہ توڑ سکتا ہے، جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا وہی اس کو توڑ سکتا ہے، اور جس کے لیے وہ چاہے وہ اس کے لیے توڑ سکتا ہے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، جیسا چاہے وہ کرے، اللہ کی مرضی ہے، جیسا چاہے وہ کرے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آیا تو آپ نے ایسا کیا، اور رسول پاک کو وہ سارے بشر کے تقاضے ہوتے ہوئے یہ کہا کہ میں لے جا رہا ہوں۔ اب جب میں لے جا رہا ہوں تو وہ in no time he can travel from Makkah al-Mukarramah ila Bayt al-Maqdis. In no time he can visit Medina Munawwara and still arrive at Bayt al-Maqdis. In no time he can visit Bayt al-Laham, the place of the birth of Sayyidina Isa ala Nabina alayhi salam, and still be at Bayt al-Maqdis in no time. In no time he could do the entire travel from Makkah al-Mukarramah ila Bayt al-Maqdis ila Sama' al-Dunya ila Sidrat al-Muntaha wa ma fawqaha, and come back to his bedroom and still be considered in no time. And the time would not move, so much so that even the chain that he had held upon waking up from his bed was still shaking as if he had just gotten up out of his bed. This is the might and power of Allah subhanahu wa ta'ala. You and I, we cannot imagine, but what you and I can do is believe in the words of Allah subhanahu wa ta'ala. For Allah says, Subhanallazi asra. Allah says that, right? So when Allah says it, what is the problem? Another place. And subhanAllah, some of the scholars who said that if it wasn't for this ayah, if it wasn't for this particular verse of Quran that I'm about to recite, that we would have questioned ourselves about the ru'ya, about this ascension of Rasulullah in flesh and body. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Mawlana Muhammad wa barik wa sallam. So if it was not for this verse in the Quran al-Kareem, that we would not have believed that Allah would do such a thing. But Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran al-Kareem, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Surah Rahman, Allah ta'ala فرماتا ہے, Ya ma'ashar al-jinni wal-ins, O populations, groups of jinnah and humans. Ya ma'ashar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtar as-samawati wal-ard. If you want, if you have the capacity, if you think you have the intelligence or the power to go into the realms beyond the heavens and earth that you are able to see. اگر تم میں طاقت ہے اے انس و جن کا معاشرہ, اگر تم چاہتے ہو, تو تم میں طاقت ہے, تم سمجھتے ہو
تو جاؤ اور آسمانوں کے اوپر جو مقامات ہیں، جو دوسری دنیا ہیں، جو دوسری یونیورسز ہیں، وہاں پہ جاؤ. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. زمین و آسمان کے جو ریلمز ہیں، جو دوسرے مقامات ہیں، جو دوسرے یونیورسز ہیں، جو گیلیکسیز ہیں، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. تو پھر جاؤ. اللہ تعالیٰ چیلنج فرما رہا، اگر تم میں طاقت ہے تو جاؤ تم زمین و آسمان. تو آج کہا ہاں تو چلے گئے نا. بعض نے مزاحن یہ کہا کہ جب پہلی بار یہ 7 پلانٹس کا ڈسکوری ہوئی، کہا الحمدللہ ہم جو ہے 7 آسمان پہنچ گئے. بعد میں پتا چلا یہ جو چند ملین مائل کی دوری پر آپ کو 7 پلانٹس ملتے ہیں، یہ 7 آسمان نہیں ہیں. یہ سارے کے سارے 7 پلانٹس جو خالی ایک ہماری ارتھ سے جو آخر 7واں پلانٹ جو دور کا ہے، اس کو پہنچنے کو کئی ملین بلین ایئرز ہونا ہماری اس دنیا کی ٹائمنگ کے لحاظ سے. تو یہ سارے کا سارا ایک ہی عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عالمین کو پیدا فرمایا، کئی عالم کو پیدا فرمایا. اس لیے چیلنج کر رہا، تم جو ہے خالی یہاں سے چاند تک پہنچ کے بڑا تیر مار لیے. میں تو تم کو کہتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں. رب تعالیٰ فرما رہا، جاؤ تم دوسرے آسمانوں تک، زمین و آسمان کی بلندیوں کو پار کرتے ہوئے اور آگے جاؤ. اگر طاقت رکھتے ہو تو جاؤ. ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. پھر اس کے فوراً بعد فرما دیا لا تنفذوا، نہیں جا سکتے. خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں جا سکتے، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں فرمائی. پھر اسی آیت کے اسی آخری ٹکڑے فرماتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، مگر اللہ چاہے تو. نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے. کوئی ایسی طاقت جس کی میں نے تم کو نہیں دی ہے قدرت، تم وہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. جتنی تم کو میں نے لمٹ دی ہے نا، اتنا ہی کر سکتے. آئی سائٹ تم کو میں نے 20/20 دی ہے. اینک پہن لیے ریگولر جو آپ حضرات پہنے ہوئے ہیں بعض میں، تو یہ اینک صرف کریکشن کر رہی واپس آپ کو 20/20 دینے کے لیے. کہا نہیں دوربین، ٹھیک ہے دوربین سے کچھ اور مائل بڑھ گیا، اور ٹیلیسکوپ اس سے اور کچھ مائل بڑھ گیا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے. وہ حد بھی اللہ نے طے فرمائی. جتنا اللہ کو آپ کو دکھانا ہے اتنا ہی دیکھیں گے آپ، اس کے آگے نہیں دیکھیں گے. پھر مومن کے لیے، مسلمان کے لیے تو یہ تو بنیادی عقیدہ ہے، اللہ جو چاہتا وہی ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. نہ کوئی ولی کچھ دے سکتا ہے، نہ کوئی دشمن تم سے کچھ لے سکتا ہے. مشیت الہی ہے، جو اچھا ہو رہا جو برا ہو رہا سب اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے. تو طاقت اللہ کی طرف سے ہے. تو دنیا میں جو بتایا تو کہا کہ تو علماء نے فرمایا یہ جو آیت مبارکہ ہے ہمارے لیے، اس میں رسول پاک کے معراج کا سفر، اعراج کا سفر اور سدرۃ المنتہا کے آگے والا سفر، وہ سب پر ہمیں یقین کرنے پر جو ہے کوئی اب مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا تنفذون الا بسلطان. تم آسمانوں تک جا سکتے ہو، تم کوشش کر لو، تم جتنی اپنی طاقت لگا لو، جتنی توانائی ہے لگا لو، جتنی اپنی قدرت ہے لگا لو، جتنا علم ہے تم استعمال کر لو، جتنی ٹیکنالوجی ہے ساری کی ساری استعمال کر لو، لیکن تم نہیں جا سکتے جب تک کہ میں تم کو اجازت نہ دوں. اور جو اللہ اجازت دے دے، یا پھر اس کو میں ایسے کہوں، اور جب اللہ خود چاہے، اللہ خود چاہے کہ اپنے بندے کو وہ سیر کرائے، زمین پر پھرائے، آسمانوں پر بلائے، اور آسمانوں میں سدرۃ المنتہا کے اوپر کو بھی لے جائے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو جو چاہے وہ کرے. اور یہ تحفہ اس نے اپنے حبیب پاک کو دیا ہے. تو پھر دلیل قرآنی اگر کوئی پوچھتا ہے تو عام آدمی کی ذہن کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو علماء راسخین فی العلم ہیں، جو علماء اس علم کی سمندر میں گہرائی اور غوطے کھانے والے ہیں، ان کا دل تو مطمئن ہو گیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ محال چیز پہلے تو کوالیفائی کر دیا کہ یہ محال ہے، نہیں کر سکتے. لا تنفذون، تم جا ہی نہیں سکتے، تم اس باؤنڈری کو بریچ نہیں کر سکتے، تم وہ باؤنڈری کو کراس ہی نہیں کر سکتے. پھر خود ہی فرماتا ہے مگر الا بسلطان،
کیونکہ سلطنت میری ہے تو میں اجازت دوں, میں چاہوں تو پھر تم کر سکتے ہو, محال ہے تمہارے لیے میرے لیے نہیں. تو رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں زمینی سفر میں جو دکھایا لِنُرِيَهُ, وہاں پہ بشری تقاضے تھے پھر بھی, اور وہاں پہ اللہ نے دکھلایا. اچھا پھر یہی بات ایک الگ انداز سے فرمائی جب آسمانوں میں گئے. جب آسمانوں میں گئے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ایک الگ انداز سے فرمائی, اور بجائے لِنُرِيَهُ جس کا بھی ہم نے کیا بات کی تھی کہ لِنُرِيَهُ میں یہ ہے تاکہ آپ کو ہم دکھلائیں. یہاں پہ فاعل اللہ ہے, دکھانے والا اللہ ہے, دیکھنے والے رسول ہیں, لیکن دکھانے والا کون ہے؟ وہ پروردگار عالم. اس کی طاقت ہے, اس کے حکم سے رسول پاک کو دکھایا گیا. اور جب وہ آسمانوں میں جاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ جو آسمانوں کا ذکر ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا, جس میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ یہاں بھی دیکھیے اتنی سارے دلائل ملتے ہیں, پھر بھی چند لوگوں کا ایسا حال ہے جیسا کہ ان لوگوں کا حال تھا جب رسول پاک واپس لوٹے اور بات پھیلنے لگی تو کفار قریش سیدنا ابو بکر کے پاس آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے کہتے ہیں وہ لوگ تمہارے ساتھی نے کیا کہہ دیا, کیا کر ڈالا. کہتے ہیں رات کے کچھ بھی حصے میں وہ انہوں نے یہاں سے بیت المقدس تک وہ سفر کر کے واپس آتے ہیں, اور ہم جو ہے 2-4 ہفتے کا سفر طے کرنے کے بعد بیت المقدس کو پہنچتے ہیں, اور تمہارے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات جا کے بھی آ گئے. اللہ اکبر. تو سیدنا ابوبکر کی بات تو ابھی کریں گے, اس سے پہلے ذرا یہ دیکھیے کہ یہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کا انداز دیکھیے, اور آج جو معراج کو ڈینائی کرنے والے ہیں ان کی سوچ دیکھیے. اگر کچھ کمپیریزن ہوتا ہے تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ خود طے فرما لیجیے. اگر کچھ جو ہے کمپیریزن میچنگ بات ملتی ہے تو آپ ہی طے فرما لیجیے, ورنہ ماننے والوں کا تو شیوا حضرت ابوبکر صدیق کے ویسا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, اگر انہوں نے کہی ہے تو واقعی میں وہ گئے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہہ ڈالا ہے میری ذہن میں تو نہیں آ رہا ہے, مجھے پرواہ نہیں. کہا تم نے کیسے مان لیا؟ کہا کیسے نہ مانوں, میں نے تو ان سے آسمانوں والی خبر میں تصدیق کی ہے, یہ تو زمین والی خبر ہے. میں نے تو ان سے آسمان سے جو خبر آتی ہے, جو بیان آتا ہے, جو ہدایت آتی ہے, جو رشد ملتا ہے, جو تبلیغ ملتی ہے, جو کلام ملتا ہے, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. یہ زمینی باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی. پھر اب تعالیٰ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا, اللہ تعالیٰ پھر ستاروں کی قسم کھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہارا دوست, تمہارا ساتھی وہ کنفیوز نہیں ہوا ہے, وہ بھٹکا نہیں ہے, وہ مس گائیڈ نہیں ہوا ہے. اور پھر آگے فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى, اور وہ کوئی ایسی بات اپنے ومز اینڈ ڈیزائر سے نہیں کہتا ہے, ایسا ہی جو ہے جو منہ میں آئے نہیں کہتا ہے. وہ جو بھی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آنے پر ہی کہتا ہے, اللہ کے حکم سے ہی کہتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پھر آگے تعالیٰ فرماتا ہے علمہ شدید القویٰ, ان کو بہت شدید طاقت والے نے یعنی بہت علم والے نے سکھایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نمائندہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آپ کے لیے بات کو پہنچانے کے لیے, وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پر حضرت جبریل کی طرف وہ اشارہ کر دیا. پھر آگے بتایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. پھر آگے فرمایا ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. He who is absolute beauty, then he decided to unveil himself. And then
And he, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, was on the uppermost horizon of the realm of creation during the ascension, the nightly ascension, and on the apex of the created cosmos. ثم دنا فتدلى. اب یہ جو 2-3 میں نے آیتیں پڑھی ہیں، یہاں پہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کا وہ سفر بیان کر رہا ہے جو اب زمین سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا کے آگے. تو یہاں پہ جو آپ سے میں نے بات بتائی کہ رسول پاک جب دنیا میں تھے آپ کو دکھایا گیا اور اوپر کو آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں وہاں پہ جو بیان فرما رہا ہے، پھر وہی کہتا ہے کہ وہاں پہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ رسول پاک اللہ تعالیٰ کے قریب آئے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قریب اس لیے آئے کہ مفسرین نے یہ بات بتائی ہے، علماء نے یہ بات بتائی ہے، اور روایت سے جب یہ بات سارے جو جوڑے جاتے ہیں اس سے یہی بات نکلتی ہے. اس کی تفصیل میں ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن آگے سنیے. پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے بندے کو بتانا تھا وہ بتا دیا. اچھا بتانے ہی تو جبریل تو تھے، زمین بھی بتا دیتے. تو رسول یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو راز بتائے ہیں، دنیا میں بھی راز بتائے ہیں اور کچھ راز اوپر کے بتائے ہیں. بعض راز رسول پاک کو دنیا میں بتانے کے لیے بتائے ہیں اور بعض باتیں وہ صرف اللہ اس کے رسول کے پیچھے ہیں. اوحا الی عبدہ ما اوحا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو الی عبدہ، اپنے بندے کو اس نے بتایا جو اس نے بتایا. وہی جانے جو بتانے والا ہے اور وہی جانے جس کو بتایا گیا. ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ آگے طرف میں آنا چاہتا. ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس بات کو نہیں جھٹلایا جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے دیکھا. وہاں کیا ہم نے سنا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِهِ، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائے. اور یہاں پہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب آسمانوں کا ذکر ہو رہا تو رب تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ ہم نے وہاں پہ دکھایا، بلکہ بتایا کہ وہ انہوں نے خود دیکھا. دنیا میں تھے، بشریت کے تقاضے میں تھے، بشریت کے انسان کے لیمیٹیشنز میں تھے، تو اس لیمیٹیشنز کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا. وہاں پر آئے تو رسول اللہ کی حیت میں تبدیلی آئی، تغیر آیا، چینج ہوا. اب وہ دکھائے نہیں، خود دیکھ رہے ہیں. اب وہ دکھانے پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اب انسانی بشریت سے نوری مخلوق بنا دیا، نوری حیت میں چینج کر دیا. تو اب دکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ خود دیکھ رہے ہیں. اور گواہی اس بات کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. ما کذب الفؤاد، دل نے نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا، جو اس نے دیکھا. یہ نہیں کہ اس کو دکھلایا گیا، جو اس کو دکھلایا گیا اس کو نہیں جھٹلایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس نے خود دیکھا. جب خود دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کو وہ صلاحیتیں دے دی تھی، وہ عجب سی قدرتیں دے دی تھی کہ اب وہاں جا کر وہ خود دیکھنے لگ گئے ہیں. یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں. نورانی مخلوق تھے، جبریل بھی ساتھ تھے، دوسرے بھی ملائکہ ساتھ تھے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب ایک اور فیز آنے لگا کہ اب آسمانوں پہ پہنچ گئے ہیں، ملوکیت میں آ گئے ہیں، اینجلنس میں آ گئے ہیں، نورانی مخلوق کی حیت میں آ گئے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں، خود کر رہے ہیں. اور جب سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد اب جبریل بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. کہا اب اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، اب آپ کو میرے سپورٹ کی بھی یہاں ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو میرے سنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لائن کو کراس کروں گا تو میں خود چل جاؤں گا. رسول اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں. بتاؤ کیا چاہیے تم کو؟ رسول اللہ کہتے ہیں میں خود جاتا ہوں، بتاؤ تم کو کوئی حاجت ہے کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تو پتا چلا ایک حیت زمین پہ تھی انسان کی، ایک حیت آسمانوں پہ تھی نورانی، اب ایک اور حیت
وہ ابھی نورانی ہے، لیکن وہ نورانی جبریل سے بھی الگ ہے، میکائیل سے بھی الگ ہے، دوسرے فرشتوں سے جو سدرۃ المنتہا کے نیچے ہیں ان سے بھی اور بلند و بالا ہے، کہ وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اب ان کی بھی ضرورت نہیں، اب ایک اور چینج آیا، اب یہ ایسا چینج آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوپر آنے کو دیا۔ اب یہ جو اوپر معاملہ ہے یہ لامکانی کا معاملہ ہے۔ لامکانی سے کیا مراد؟ ہم جہاں پر ہے یہ مکان، حیدرآباد میں جو آپ کے دوست احباب رشتہ دار ہیں وہ مکان میں ہے، جگہ ہے، اسپیس۔ اسپیس کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ عدم، اسپیس بھی نہیں تھا۔ آج سورج کی روشنی ہے، اس سے پہلے سورج کی روشنی نہیں تھی کیونکہ سورج ہی نہیں تھا۔ آج پانی ہے، تخلیق سے پہلے پانی بھی نہیں تھا۔ آج جگہ ہے، وقت ہے، لیکن جب جگہ اور وقت کو پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کو لامکان کہتے ہیں۔ یہ ایک فیز ہے دنیا میں، اللہ کی خلقت میں کریٹڈ ورلڈ میں یہ ایک فیز ہے، اور رسول اللہ کو اس فیز میں لے جایا گیا جہاں پر دنیا کی ساری مخلوق کے بھی وہ بالاتر ہو گئے۔ اب واپس اس آیت مبارکہ میں آئیے جو دلیل کے لیے علماء نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے کافی ہوگا، کہ فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ چاہتا ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ جس کو اس نے چاہا ہے، رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ دنیا کے سارے ریلمز، آسمانوں زمینوں کے سارے افق کو، سارے باؤنڈریز کو، سارے ہورائزنز کو پار کر کے اپنے حبیب کو اوپر بلایا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام و مرتبے سے آپ کو نوازا ہے۔ پھر جب کہا قرآن پاک میں جو بھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کو اتنا بلایا کہ ثم دنا فتدلا، کہ قریب اتنا آئے اور قریب آئے کہ اب اور کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جبریل کے قریب آئے، اور کہا کہ اتنے قریب آئے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، کہ دو کمان، بوز اینڈ ایرو ہوتے نا، تو ٹو بوز کو اگر ملا دیے، دو کمان کو اگر ملا دیے تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ نہیں کہ برابر۔ پھر بعض تو علماء نے یہ بھی بڑی پیارے انداز سے کہا کہ یہ جس سے ملے ہیں نا، اس کی کمان کی جو مثال دی ہے، یہ کمان کی مثال کیوں دی ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، the distance between Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the created, and Allah subhanahu wa ta'ala, the creator. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who came from nothingness into existence, and Allah subhanahu wa ta'ala, who has been there forever. The existence of Rasulullah is from the mumkin. Allah may have created him, may not have, but of course Allah loved him. But the existence of Allah subhanahu wa ta'ala is wajib al-wujud. So wajib al-wujud or mumkin al-wujud. Everything other than Allah is mumkin al-wujud. That Allah may have created them or those things, or Allah may not have. It is upon the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And wajib al-wujud is the existence of Allah alone, subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala. And so one of the interpretations of using the example of Qawsayn, the examples of the bow، دو کمانوں کی جو مثال دی گئی ہے، اس کے پیچھے ایک جو راز منکشف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عرب میں ایک کلچر تھا کہ جب دو قبیلوں میں صلح ہوتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، تو اس کو استحکام دکھانے کے لیے اس میں پکا پن، جیسے رسول پاک بھی جب ریاست مدینہ نے آپ کو اپنے قائم کیا تو آپ نے کانٹریکٹ سائن کیے نیبرنگ نیشن سے، نیبرنگ ٹرائب سے، کہ بھائی تمہاری دوستی ہماری دوستی، تمہاری دشمنی ہماری دشمنی، اگر تو کوئی تم پر اٹیک کرے گا ہم آ کے تم کو تمہارے ساتھ اس فورن پاور سے ہم لڑیں گے، ہم پر اگر کوئی آئے گا تو تم ہمارے ساتھ مل کر ان کا دفاع کریں گے۔
تو یہ دوستی ہوتی ہے. آج بھی عام طور پہ دوستی کے معنی یہی ہے بھائی. دوست کا مطلب کیا ہے کہ غم اور خوشی دونوں میں ساتھ رہے, تکلیفیں بھی ساتھ رہے, خوشی میں بھی ساتھ رہے. وہی صحیح دوست ہے نا. خوشی میں تو ساتھ ہے, برتھ ڈے پارٹی ہو رہا ہے, آ رہے ہیں, کیک کھا رہے ہیں, فری کے جو ہے ٹریٹس ہو رہے ہیں. لیکن جب دوست پریشان ہو گیا, جب ادھر کی نہیں. تو اصل دوستی آپ بھی جانتے ہیں کہ دوستی کے معنی کیا ہے. دوستی کے معنی یہ ہے کہ غم اور خوشی, اچھے حالات اور برے حالات دونوں کا سنگت ہونا. تو یہ پھر لیجیٹیمیٹ دوستی ہے, بلا تشبیہ و تمثیل, without any comparison. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بتانے جا رہا ہے کہ دنیا کو بتانا جا رہا ہے, رسول پاک کا مقام بتانے جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تو قبیلوں میں ہوتا ہے یہ کہ یہ کیا کرتے ہیں, دو قبیلوں کے جو سردار ہیں وہ اپنے اپنے کمان کو بو ہوتے ہیں, وہ دونوں کو ملا دیتے ہیں اور ایک ہی اسٹرنگ سے وہ تیر مارتے ہیں. دونوں مل کر ایک تیر دو کمان اس کو مار کرتے ہیں. اور یہ ایک سگنیفیکینس ہوتا, ایک ویژول, ایک ان کا اسٹیمپ ہوتا کہ اب ہم ساتھ ہیں, کہ ہماری جو تیر چلے گی آپس میں نہیں بلکہ ہم مل کے لڑیں گے. ایک تھا. تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس مثال کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کان قاب قوسین او ادنا, کہ قوسین ان کا قریب آنا اتنا قریب تھا معاملہ. اللہ اکبر. فکان قاب قوسین او ادنا ما کذب الفؤاد ما رآ, کہ ان کے دل نے وہ جھٹلایا ہی نہیں ہے جو انہوں نے دیکھا ہے. تو یہاں پہ جو قرب ہوا ہے یہ رسول پاک کو ہی ہوا ہے. اگر جبریل کا معاملہ ہوتا تو جبریل کو تو ان کی اصلی حیت میں بھی رسول پاک نے دیکھ لیا تھا. جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق غار حرا میں, تو وہاں تو دیکھ لیا تھا. تو پھر اس میں کیا نایاب بات ہو گئی, اس میں کیا بگ ڈیل ہو گیا کہ وہ گئے ثم رأى مرۃ اخرى, دوبارہ بھی دیکھا, تو دوبارہ بھی دیکھا تو اپنے رب کو ہی دیکھا. کیونکہ اگر ساری دلیل آپ کی جبریل پر ہے وہ تو آسانی سے ڈسکوالیفائی ہو گئی, ڈسریگارڈ ہو گئی, کیونکہ یہ جبریل کا معاملہ ہو ہی سکتا, کیونکہ سارا سفر جبریل کے ساتھ ہے. مکہ مکرمہ سے لے کے بیت المقدس سے ہوتے ہوئے, ساتوں آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک یہ سارا سنگ کس کے ساتھ ہے, جبریل کے ساتھ ہے. تو پھر اب جبریل کو دیکھنے کا کیا مطلب, یہ بات کامن لاجک میں بھی نہیں آتی. لیکن جو علماء ربانیین ہیں انہوں نے بتا دیا کہ ہاں جو آپ کی بات ذہن قبول نہیں کر رہی, وہ ذہن کا نہیں قبول کرنا صحیح ہے, کیونکہ آپ فطرت پر ہیں. فطرت کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کی کیا طاقت ہے. اللہ کی طاقت اگر کوئی جانتا ہے, سمجھتا ہے, تو پھر اس کے لیے کوئی بات پرابلمٹک نہیں ہے. اور فطرت انسانی یہ اللہ نے ہم کو بخشی ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں آتے ہیں تو آپ کو جب نماز پڑھا کر باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جبریل امین نے تشتری ہے 2 ڈرنکس پیش کیے, ایک گلاس میں, ایک کاسے میں شراب اور دوسرے کاسے میں دودھ, لبن. کیا بات ہے کہ رسول پاک جب لبن کو, دودھ کو اختیار کرتے ہیں تو جبریل فرماتے ہیں بھلا کیا آپ نے کہ فطرت کو آپ نے اختیار کیا, نیچر کو اختیار کیا. تو کیا مطلب نیچر, دونوں بھی ڈرنکس ہیں. تو بعض علماء نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ دیکھیے دودھ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملتا ہے. ہم نہ جانوروں میں کوئی تغیر لاتے ہیں, نہ کوئی انجینئرنگ کرتے ہیں, نہ کوئی ماڈیفیکیشن کرتے ہیں, نہ جینیٹک ماڈیفیکیشن کرتے ہیں, نہ اس کو پکاتے ہیں, نہ اس کو کوئی اس کی نوعیت کو چینج کرتے ہیں. اس لیے جانور کے پاس گئے, سینچے, دودھ نکالا, گرم کیا, پیا. یہ فطرت ہے, نیچرل ہے. اور شراب چینج ہو جاتی ہے. ویسے اگر انگور کا رس پیے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انگور کے رس کو وہ فرمنٹ کرتے ہیں, کئی دن رکھتے ہیں, کئی سال رکھتے ہیں, جتنی پرانی رہی اتنی طاقتور. تو اس کی نیچرل فطرت کو آپ نے تباہ کر دیا. اللہ اکبر. تو پھر اس کے آگے روایت میں آتا ہے جبریل ابی نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت فساد میں پڑ جاتی, کیونکہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے. اللہ آپ کو سالم رکھے گا. جو رسول پاک کے ماننے والے ہیں وہ سالم سلامت رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ, اور جو نہیں ماننے والے ہیں وہ ان کا حال آپ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ فطرت ہے. تو ہم بھی جب رسول پاک کی اس طاقت کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بخشا ہے, تو یہ بھی فطری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سمجھ جاتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جب سمجھ جاتے ہیں, تو پھر کس بات کی فکر ہے, پھر
کس بات کا رونا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ سیر کرایا اور ان کو آسمانوں پہ لے گئے اور پھر خود ملاقات فرمائی اور پھر خود جو ان کو تحفے دیے اور پھر واپس ان کو بھیجتے ہیں۔ میں اس بات پر اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں اس میسج کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کی شان و عظمت کو بیان کرنا تھا اور وہی شب معراج ہے۔ آج ہم جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو اللہ نے رسول پاک کو جو انعامات بخشے ہیں اس کا چرچا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے محبوبین کا ہم چرچا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرتے ہیں، اللہ کے فضل و انعام کا ہم جب چرچا کرتے ہیں تو یہ عین قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے اور کچھ نہیں۔ رسول پاک نے یقیناً روزہ نہیں رکھا تھا شب معراج کو۔ آج ایک سوال آتا ہے تو میں وہ بھی ضمن کہہ دوں کہ 27 کے دن کا روزہ رکھنا اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہر نفل عمل کا ثواب ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے کہ تم یہ رکھ لو، جو بدعت ہے اس کا یہ کہنا جھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر خوشی منانے کے لیے ایک مستحب عمل کرتا ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی اسکول میں، یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کہ آپ پاسنگ گریڈ تو مل ذرا ایکسٹرا بونس پوائنٹ لینے میں کیا تکلیف ہے کسی کو؟ تو اگر جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے اس نیت سے کہ یہ نفل۔ اور اگر جب کوئی آپ کو بدعت کو کے منع کرتا ہے تو دلیل دینا اس کے اوپر ہے، کیونکہ اس کی رکاوٹ کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔